علم بیان علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے اور اس سے بیان مؤثر اور دل نشین ہو اور اسلوب میں ندرت پیدا ہو۔ علم بیان میں 4 چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 مجاز مرسل اور نمبر 4 کنایہ۔ تشبیہ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دینے کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے جب ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے جب کہ وہ دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ ایک اور مثال، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ارکان تشبیہ ارکان تشبیہ 4 ہے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف شبہ۔ جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ وجہ شبہ جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ جس لفظ سے تشبیہ دی جائے اسے حرف تشبیہ وہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ ذیل کے شعر میں 4 ارکان موجود ہیں: اتنے کم ظرف نہیں ہم کہ بہکتے جاویں، گل کی مانند جدھر جاویں مہکتے جاویں۔ اس میں ہم مشبہ، گل مشبہ بہ، مہکنا وجہ شبہ اور مانند حرف شبہ ہے، اور اس تشبیہ کو تشبیہ مطلق کہیں گے۔ تشبیہ کی اقسام: نمبر 1 موجود ہوں، مثلاً اس کی زلف موج دریا کی طرح ہے۔ یا پھر احسن کا یہ شعر ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ دل تھام شعر غم شعر غمناک کو نالہ دلگیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 تشبیہ مجمل، جس تشبیہ میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ شاعر نے محبوب کی چال کو کڑی کمان کے تیر سے تشبیہ دی لیکن وجہ کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 3 تشبیہ قریب، جس تشبیہ میں وجہ شبہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اسے وجہ تشبیہ قریب کہتے ہیں۔ مثال، جگنو کی روشن ہے، جگنو کی روشنی ہے، کاشان آئے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنو کو شمع سے تشبیہ دی گئی اور وجہ شبہ روشنی پھیلانا ہے۔ تشبیہ بعید، وہ تشبیہ جس کی وجہ شبہ کافی غور و خوض کے بعد سمجھ میں آئے۔ مثال، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تشبیہ، جس تشبیہ میں مشبہ ایک اور مشبہ با ایک سے مشبہ بہ ایک سے زیادہ ہو اسے تشبیہ مشبہ بہ کہتے ہیں، تشبیہ جمع بھی کہتے ہیں۔
مثال: میں نے پوچھا زندگی کیا ہے، ہنس دیے پھول رو پڑی شبنم۔ تشبیہ مفروق: جس تشبیہ میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بہ کا ذکر آئے تشبیہ مفروق کہلاتی ہے۔ مثلا: اچھا ہے نہیں آئے وہ دھوپ کی گرمی میں، قامت تو قیامت تھا سایہ بھی بلا ہوتا۔ اس شعر میں قامت مشبہ اور قیامت مشبہ بہ اور سایہ مشبہ اور بلا مشبہ بہ ہے۔ اس تشبیہ میں ترتیب میں مشبہ ایک ساتھ آئے اور مشبہ بہ ایک ساتھ۔ مثلا: ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ آنکھ کو پانی اور دل کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن دونوں مشبہ اور مشبہ بہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تشبیہ مرسل: جس تشبیہ میں حرف تشبیہ مذکور ہو وہ تشبیہ مرسل کہلاتی ہے۔ مثال: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں حرف تشبیہ سی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ ذیل کے حرف بھی اس تشبیہ میں آتے ہیں۔ مثلا: سا، سے، طرح، جیسا، جیسی، گویا، مانند، مثل، صورت، شکل، جوں، جیسے، تشبیہ ہے جس میں حرف تشبیہ مذکور نہ ہو۔ مثلا: دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اس میں شاعر نے دل کو نگر یعنی بستی سے تشبیہ دی ہے، لیکن حرف تشبیہ موجود نہیں ہے۔ تشبیہ تصویر: مشبہ ایک سے زیادہ ہو اور مشبہ بہ ایک ہو۔ مثلا: بدن کو، جان کو، دل کو، جگر کو آگ لگی، غم فراق میرے گھر کے گھر کو آگ لگی۔ اس میں شاعر نے اپنے بدن، جان، دل اور جگر کو آگ سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ مضمر: یہ تشبیہ پوشیدہ ہوتی ہے اور بظاہر معلوم نہیں ہوتی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے نے پوشیدہ تشبیہ دی ہے۔ مثال: اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہر غنچے کا حیرت میری۔ اس شعر میں شاعر نے نہایت لطیف پیرائی میں محبوب کی آنکھ کو نرگس سے اور دہن کو غنچے سے تشبیہ دے دی۔ استعارہ: استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے، اور اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلا: زید شیر۔ مثال: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ شاعر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر سے تشبیہ دی ہے، جو کہ واضح طور پر استعارہ ہے اور حرف تشبیہ نہیں پایا جاتا۔ ارکان استعارہ: استعارہ کے ارکان کی تعداد 4 ہے: مستعار لہ، مستعار منہ، مستعار اور وجہ جامع۔ نمبر 1، مستعار لہ: وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو اسے مستعار لہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مستعار منہ: وہ شخص یا چیز جس مستعار وہ لفظ
جو مستعار لیا گیا ہو، اور نمبر 4 وجہ جامع جس صفت کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ مثال: خدا تیرا بت ناداں دراز سن تو کرے، ستم کے تو بھی ہو قابل خدا وہ دن تو کرے۔ استعارے کی مشہور اقسام: استعارہ اصلیہ، اس میں مستعار منہ اسم ہوتا ہے۔ مثال: دل پہ جا کے دل مبتلا نہیں آتا، پکارتا ہوں تو کہتا ہے جا نہیں آتا۔ اس شعر میں بت مستعار منہ ہے اور محبوب مستعار لہو ہے، مستعار منہ بت اسم ہے۔ استعارہ طبیعیہ: کبھی کبھی اسم کی بجائے فعل استعمال ہو جاتا ہے۔ مثال: سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، اب آئی سحر ہونے کو ظالم کہیں مر بھی۔ مر فعل ہے اور سونے کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے۔ مر مستعار منہ اور سونا مستعار لہو ہے۔ استعارہ مطلقہ: وہ استعارہ جس میں طرفین استعارہ سے نسبت رکھنے والی کسی بات کا ذکر نہ ہو۔ مثال: بڑھتے تو کبھی صورت شمشیر نہ رکتے، غصے میں کسی نہیں۔ استعارہ مجردہ: اس میں مستعار لہو سے نسبت رکھنے والی کوئی بات مذکور ہوتی ہے۔ مثلا: اقرار ہے صاف آپ کے انکار سے ظاہر، ہے مستی شب نرگس مے خوار سے ظاہر۔ نرگس سے مراد آنکھ ہے اور مے خواری اسی کے مناسبات سے ہے۔ استعارہ مرشحہ: اگر استعارہ میں مستعار منہ کے مناسبات کا ذکر ہو تو اسے استعارہ مرشحہ کہتے ہیں۔ مثال: یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ یہاں کلی مستعار منہ اور فاطمہ مستعار لہو ہے، جس کے بارے میں یہ شعر لکھا جا رہا ہے۔ پہ کوئی کہاوت یا مثل بیان کی جائے۔ مثال: مونگ چھاتی پر جو دلتے ہیں کسی کی دیکھنا، جوتیوں میں دال ان کی اے ظفر بٹ جائے گی۔ چھاتی پر مونگ دلنا اور جوتیوں میں دال بٹنا تمثیلیہ استعارے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ ضرب الامثال ہے۔ استعارہ بالتصریح: جس میں مستعار بیان ہو کر مستعار لہو مراد ہو اسے استعارہ بالتصریح کہا جاتا ہے۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ استعارہ بالکنایہ: اس میں مستعار لہو موجود ہوتا ہے، مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی اشارہ موجود ہوتا ہے جس سے استعارہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال: نگاہ یار نے ایک دم میں دو ٹکڑے کیے دل کے، نہ دیکھا ہم نے کاٹ ایسا کسی شمشیر برا کا۔ نگاہ کو تلوار سے تشبیہ دی اور پھر تلوار کی خصوصیت کو اس کے لیے ثابت کیا۔ استعارہ وفاقیہ: وہ استعارہ جس میں مستعار لہو اور مستعار منہ کی خصوصیات کا ہوتا ہے۔ چمن ہے ہر کام کا آساں ہونا،
آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور انسان مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں خصوصیات یکجا ہے۔ استعارہ انادیہ۔ استعارہ وفاقیہ کا الٹ ہے۔ اناد کے معنی دشمنی کے ہیں۔ اس میں دو متضاد صفات یا خصوصیات پائی جاتی ہے۔ مثلا قائد اعظم زندہ باد میں زندہ اور باد دونوں متضاد ہیں۔ مثال کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیماں مستعار منہ ہے اور پشیماں ہونے والا مستعار لہو ہے۔ جلدی پشیماں اور دیر بعد پشیماں ہونے میں تضاد ہے۔ دو خصوصیات بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ استعارہ خصوصیات یا لوازم مستعار لہو میں ثابت ہوں تو اسے استعارہ تخیلیہ کہا جاتا ہے۔ مثال وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشغا ہو گئی۔ مجاز مرسل۔ استعارہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے۔ تشبیہ کے علاوہ یہ تعلق کئی طرح ہو سکتا ہے۔ مثلا جز بول کر کل مراد لینا۔ اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، انگلیاں نہیں رکھی بلکہ ایک کان میں ایک انگلی کی ایک پور رکھی ہے۔ اسی طرح سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ کل مجازی معنوں میں استعمال ہوا۔ اس کل سے مراد سورہ اخلاص نہیں بلکہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہاں کل ان کا جز ہے جسے بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا۔ میں نے قلم بازار سے خریدا، بازار سے نہیں بلکہ ایک دکان سے۔ اسی طرح اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہاں بازار سے مراد دکان ہے، کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مثال بادل خوب برسا، بادل نہیں بلکہ بارش برسی اور بادل بارش کا سبب تھا۔ پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یہاں آگ گرمی کا سبب ہے۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ مثال چولہا جل رہا ہے، اس سے مراد چولہے میں ایندھن جل رہا ہے۔ مثال اس قدر کھایا تیری فرقت میں داری، سبب میں لفظ سیر سبب استعمال ہوا ہے۔ ظرف بول کر، ظرف یعنی برتن بول کر مظروف مراد لینا۔ مظروف وہ چیز جو برتن میں رکھی جاتی ہے۔ مثلا فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے۔ خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا طرح نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ عشق سے مراد صاحب عشق یعنی عاشق۔ اسی طرح اعلیٰ بول کر وہ چیز مراد لینا جس سے وہ اعلیٰ بنا ہو۔ مثال اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔
یہاں زبان آلہ ہے لیکن مراد بولی ہے جو منہ والی زبان یعنی آلہ سے بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا۔ الہی کیا تو نے عالم میں تلاطم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ اسی طرح مستقبل کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا، مثلا زیر تربیت ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کہنا۔ بیزار ہے سب ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قول حضرت فاطمہ صغریٰ کا ہے جو بیمار تھی، انہوں نے خود کو مردہ کہنا یا احمق کو افلاطون۔ مثال کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہاں زود پشیماں سے مراد دیر پشیماں ہے۔ کنایا، کنایا کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں۔ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کی قسمیں۔ کنایا کی مشہور قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کنایا قریب، نمبر 2 کنارہ بعید، نمبر 3 تلویح، نمبر 4 رمز، نمبر یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف موصوف کا کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف انسان کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ مثلا ہے دوش محمد کا مکیں خانہ زین پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر۔ دوش کا مکیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ کنایہ بعید، وہ کنایا جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ بالعموم صفات بیان کر جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ مثال مطبخ ہے سرد آگ کا، اس میں نہیں نام، بچے ہوائے گرم سے بے تلویح۔ تلویح کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ جس کنائے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنائے کو تلویح کہتے ہیں۔ مثال الغرض مطبخ اس گھرانے ماچی خانہ برف کے اسٹور کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے، یعنی کھانا نہیں پکتا، یعنی کنجوس ہے۔ رمز، اگر کنائے میں واسطے تو زیادہ نہ ہوں لیکن اس میں پوشیدگی ہو تو اسے رمز کہتے ہیں۔ مثال کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ بہار کی آمد کنایا ہے۔ جنون کی زیادتی سے بہار سے جنون میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایما، ایما کے لفظی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ یہ وہ کنایا ہے جس میں نہ واسطے زیادہ ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو۔ مثلا سفید ریش سے مراد بوڑھا آدمی ہے، یہ کنایا قریب ہی کا دوسرا نام ہے۔ تعریض، اشاروں اور کنایوں میں کسی عیب کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ موصوف کا ذکر نہ ہو لیکن اس کی صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے ہے لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے، عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال بدنام بھی جھوٹے بھی ہمیں ہے بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو برا کہتا
معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اعتراف محبوب پر ہے، وہ کنائے میں یہ سب کچھ محبوب کو کہہ رہا ہے۔ کنایہ اثبات۔ کنایہ اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال: اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ دامن اور گریبان کے چاک میں فاصلہ نہ رہنا کنایہ ہے، دامن اور گریبان موصوف اور فاصلہ نہ رہنا یعنی پھٹ جانا صفت ہے۔ کنایہ نفی۔ جس کنائے سے صفت کی نفی کسی موصوف کے لیے مقصود ہو اسے کنایہ نفی کہتے ہیں۔ مثال: غرض عیب اپنے بیاں کیجئے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یا ہے آوے کا آوا۔ آوے کا آوا بگڑا ہے، مطلب پوری قوم خراب ہے، اور یہ کنایہ ہے کہ اس میں ایک کا کیا کہنا بلکہ پوری کی پوری قوم بگڑی ہوئی ہے، اکیلے کا قصور نہیں، پوری قوم ہی ایسی ہے۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق۔ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسرے کی مانند قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارے میں ایک چیز کو بعینہ ہی دوسری چیز فرض کر لیا جاتا ہے۔ تشبیہ ابتدائی شکل ہے اور استعارہ بلیغ ترین صورت ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق حقیقت اور مجاز کا ہے۔ معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ یہاں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل اور کنائے میں بھی فرق ہے۔ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف مجازی معنی ہی مراد ہوں گے۔